حدیث اللہ کے رسول کی، اور وہ خصوصاً پرشیا کے بارے میں تھی کہ اگر عورت لیڈر رہیں گی کنٹری کی تو وہ دیش کبھی ترقی نہیں کرے گا. یہ حدیث ہے. اس میں بھی دو اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں وہ صرف پرشیا کے لیے تھا، کچھ کہتے ہیں عام تھا. میں مانتا ہوں یہ عام ہے، کیونکہ آپ رول دیکھیں گے، ایک عورت کا رول اور ایک حکمران کا رول. اکثر معاشرے میں حکمران مطلب پریسیڈنٹ، مطلب ہائیسٹ، پریسیڈنٹ مطلب ہائیسٹ. میں ماشاء اللہ، اللہ نے جو مجھے درجہ دیا دائی کا، دنیا کے کوئی بھی آج کی تاریخ، پہلے تو ماشاء اللہ بولتے، آج کی تاریخ میں 8 بلین شخص ہے. میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے آج، میں کوئی بھی دنیا کے شخص سے ایکسچینج نہیں کروں گا، چاہے کوئی بھی کنٹری کا مالک ہو، کنگ ہو، ہاں، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، پریسیڈنٹ ہو. جو درجہ اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ اگر مجھے بلین ڈالر بھی دیں گے، دنیا کی دولت بھی دیں گے، تو میں ایکسچینج نہیں کروں گا. میں جاؤں خوش ہوں. تو لیکن اکثر لوگ سمجھتے پریسیڈنٹ آف دا کنٹری، پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہائیسٹ پوسٹ آپ کی کنٹری کا. لیکن اسلام میں اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ رول دیے. ایکول ہے لیکن یکساں نہیں ہے، ایکول اوور آل. کچھ رول میں مرد کا درجہ ہے، کچھ رول میں عورت کا درجہ ہے، مثال کے طور پہ، اور باقی جگہ پہ سیم ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک چور میرے گھر میں آئے گا تو میں نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں، آئی بلیو ان ایکول رائٹس. میں نہیں کہوں گا بیویوں کو جا کے جھگڑا کرو، میں نہیں کہوں گا بیٹی سے جھگڑا کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ طاقت دی، مجھے جانا چاہیے. جہاں تک کہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. جو 9 مہینے ماں اپنے کوکھ میں بچے کو رکھتی ہے، آپ اس کو سونے کا پہاڑ بھی دے دیں گے، وہ ایکول نہیں ہے. تو درجہ اسلام میں ماں کو دیا گیا ہے کیونکہ 9 مہینے اپنے کوکھ میں بچے کو رکھتی ہے، وہ درجہ ایک دم ہائی ہے. آپ اس کو چھوڑ کے حکمران کریں گے تو پاسبل ہے کہ بچے کا دھیان رکھیں، کنٹری کا دھیان رکھیں گے. آپ کو پھر کنٹری امپورٹنٹ ہے تو بچے کو چھوڑ دیں، بچے کی تربیت کیجیے. نہیں، وہ اگر وہ عورت بڑی ہوگی، بچے بالغ ہوگی تو کیا، ابھی حکمران بنیں گے تو کیمرہ کے نزدیک آئیں گے نا، اسمائل دیں گے. پھر وہ حکمران کوئی مرد سے ملیں گے تو شیک ہینڈ کریں گے. آپ جانتے ہیں کوئی بھی خاتون، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلم ملک کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر زیادہ ہے خواتین، افسوس کی بات ہے. ہماری چیف منسٹر بھی ہیں ایک خاتون اس وقت. چیف منسٹر پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. بنگلہ دیش اور پاکستان کی دونوں خاتون تھے، ابھی نہیں ہیں الحمدللہ. میں اس خاتون سے میرے کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن کیوں خاتون بنے؟ کیا مرد مر گئے اس دنیا کے، اس شہر کے، سوری اس ملک کے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے، دیکھیے آپ میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں، شیک ہینڈ کر رہے. اللہ کے رسول فرماتے اگر آپ نامحرم کو چھوئیں گے، ایک کھیلا سر میں ڈالنا بہتر ہے، سر میں کھیلا ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت نامحرم کو چھونا. یہاں تو نہیں، ابھی پروٹوکول ہے تو ہینڈ شیک کرتے، ہمارے مرد بھی کرتے. میں جانتا نہیں، اللہ عالم ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا. ایک مرد کو میں نہیں دیکھا، خاتون تو ملاتی ہے ہاتھ، کوئی بھی کنٹری کی ہو، غیر مسلم ہے مسلم، ہاتھ تو ملاتے نا. حرام ہے کہ نہیں؟ کھیلا ٹھوکنے سے بہتر ہے، کھیلا ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت نامحرم کو چھونا. اللہ کے رسول صحیح حدیث ہے. وہ مرد بھی ملیں گے، ارے وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ پرائم منسٹر، ہاتھ ملائیں گے، فوٹو نکالیں گے. میں جب گیا تھا گیمبیا کے پریزیڈنٹ، وہ مجھے بہت چاہتے تھے تو میں چیف گیسٹ تھا. ان کا نیشنل ڈے تھا تو مجھے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد سڈنلی سب ایمبیسیڈرز اسٹیج پہ چڑھ گئے پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے. پریزیڈنٹ کے پہلے میں رائٹ کے اوپر ہوں، تو سب سے پہلے تھی USA کی ایمبیسیڈر خاتون تھی. آ کے مجھے ہاتھ ملانے گئے، میں بولا سوری میم، تو پریزیڈنٹ نے دیکھا، میں نے کہا سوری our religion doesn't permit us to shake hands. ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا ہینڈ شیک کرنے. لوگ کیا بولیں گے، نہیں میری بیوی ناراض ہوئیں گی، یہ غلط جواب ہے. اگر بیوی اجازت دیتی شیک ہینڈ کر سکتے نہیں، تو یہ جواب دینا کہ بیوی ناراض ہوئیں گی میرے حساب سے غلط جواب ہے. بیوی بھی اجازت دی تو آپ ایک مرد نامحرم عورت کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. اس کی مثال ہے، جب میں گیا تھا اسلام آباد میں، ایک
ایک ऑर्फनेज के लोग उनके जो मालिक थे बोले तुम्हें बच्चों की मोहब्बत में गया, बोले उनके साथ फोटो नहीं बच्चे है, ठीक है उनको हिदायत देंगे। सडनली जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो लड़कियां क्या बालिग थे, 15 साल की, 16 साल की, 14 साल की, 13 साल, सब बालिग है। स्टेज के ऊपर आके क्या हो गया ये, मैं फौरन नीचे उतर के बोला क्या है ये, मुझे मेरे दुनिया क्या कहती छोड़ो, मीडिया क्या कहती छोड़ो, मुझे अल्लाह को जवाब देने का है। इन्होंने मुझे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा कहावत आने वाली। तो मैं बोला क्या हो रहा है, अरे नहीं वो मेरी बच्चियां हैं, वो मालिक कहता है मेरी बच्चियां हैं। मैं बोला आपको भी छूना हराम है, बच्ची कहो बेटी कहो कहना जायज है, जब तक आपकी बीवी से कोख से जन्म नहीं ली वो आपकी बेटी नहीं है, बोल सकते, छू भी नहीं सकते। वो तुम डर गया, पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है हुंदो, पाकिस्तान में क्या होता है मुझे लेना देना है नहीं। आप छू भी नहीं सकते उनको, बेटी बोल सकते क्योंकि वो आपकी नामहरम है। तो ये माशरा बेटी बेटी बोल के सब कुछ कर रही है। आप अगर उनका ख्याल रख रहे, आप उनको पैसा दे रहे, तनख्वाह दे रहे, रोटी कपड़ा मकान दे रहे, छू भी नहीं सकते। ये इस्लाम का उसूल है। औरत की हुक्मरानी, औरत की हुक्मरानी, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जो अल्लाह ने दर्जा दिया गया, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक शख्स जब आते से बुखारी की हदीस है, चैप्टर नंबर 8 हदीस नंबर 2 के वॉल्यूम 8 चैप्टर 2 हदीस 2 के एक शख्स आके पूछते हैं अल्लाह के रसूल से कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल के तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, उसके बाद तेरा बाप। मतलब 2/3 75% लव एंड कंपेनियनशिप जाता है माँ को, 3/4 75% जाता है आपकी माँ को, 25% 1/4 जाता है आपके बाप को। उसका मतलब माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, बाप को जाता है कंसोलेशन प्राइज। तो अगर हुक्मरान के चक्कर में आप इतने शरीयत को तोड़ेंगे, मीडिया के सब में आएंगे, हाथ में आएंगे, मीटिंग होंगी, आपके रूम में आपका सेक्रेटरी कौन, मर्द, आपका एडवाइजर कौन, अक्सर मर्द। बंद कमरे में एक खातून और आदमी नामहरम साथ में है, तो अल्लाह के रसूल कहते तीसरा आदमी शैतान है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर लेडी है मुझे बताओ, एक प्राइम मिनिस्टर कभी भी जिंदगी में बंद कमरे में आदमी के साथ थी अकेले। इसलिए बिजनेस के अंदर भी मेरी बहन माशाल्लाह बिजनेस हैंडल करती है, बहुत बड़ा बिजनेस, सिर्फ लेडी सेक्शन, जेंट सेक्शन अलग, जेंट सेक्शन दूसरा देखता है। कर सकते आप, बिजनेसमैन बन सकते, बिजनेस वुमेन बन सकते, सीईओ बन सकते, लेकिन कोई भी शरिया के रूल को नहीं तोड़ना चाहिए। तो जब हुक्मरान बनती है एक खातून, वो नमाज भी नहीं पढ़ा सकती है। हुक्मरान अगर नमाज पढ़ना चाहता है, इमाम बनना चाहता है, नहीं बन सकते। तो मेरी लेक्चर इसके ऊपर, अभी वक्त की किल्लत है, कई दलील मैंने दिया हूं कि अगर औरत हुक्मरान बनती है तो उसकी आखिरत बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान के बारे में आपका इंप्रेशन, एक थोड़ा सा तासुर गया, मैंने पूछा गवर्नमेंट से आपका पीआईए वाला क्वेश्चन भी, उन्होंने कहा जी पीआईए ऑटोनमस है, लेकिन ओवरऑल आप पाकिस्तान में नाखुश तो नहीं है। व्हाट्स योर एक्सप्रेशन ऑफ पाकिस्तान? जहां तक कि पीआई, तो जब मैंने पीआई का एक जिक्र किया, उसका मतलब नहीं मैं गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहा हूँ। इट्स वन इंडिविजुअल। जी, they say it's autonomous. वन इंडिविजुअल, नहीं ऑटोनमस हो या गवर्नमेंट का भी हो, इवन गवर्नमेंट का हो तो एक सीईओ था, उसकी गलती थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में सब ऑफिसर सही है। तो अगर एक आदमी गलत है तो उसका मतलब नहीं कि गवर्नमेंट गलत है। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बराबर। वो शख्स को मैं कंपेयर किया एक हिंदू से, जिसका दर्जा एक मैनेजर है, ये सीईओ है। तो मैं दिखा रहा था कि वो हिंदू में कितनी मोहब्बत थी मेरे नजदीक, आप समझे ना। तो देयर वाज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, और पाकिस्तानी एज अ होल एंड इंडियन एज अ होल। अगर मैं मोदी को लूंगा एक, तो हो सकता है कि आपके सारे पाकिस्तानी से बेहतर है, सॉरी आपके सारे पाकिस्तानी इंडिविजुअली मोदी से बेहतर है। तो इट वॉज एन ए कॉम्पिटिशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और जब कल जब गवर्नर साहब कामरान खान तिसोरी जब मुझे अवार्ड दिए कराची यूनिवर्सिटी से, एक ऑनरी डॉक्टरेट PhD, तो उन्होंने कहा
کہ ہم معذرت چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے API کے انسیڈنٹس میں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دل بڑا ہو اور اس بات کو بھول جائے. تو میں نے کہا کس بات کو؟ میں تو بھول گیا تھا, آپ نے یاد دلا دی مجھے. میں کہا اور بھول گئے, تو میں نے کبھی دل میں رکھا نہیں. اور میں نے یہ کہا کہ اگر میرے یہ مثال کو کوئی کوشچن پوچھا, میں مثال دیا, اگر ایک بھی پاکستانی کو دکھ ہوا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. معذرت ماننے سے کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ اگر میرے اس انسیڈنٹ سے, وہ ایک مثال تھی کوشچن کے کانٹیکسٹ میں, اور میں یہاں کبھی کمپٹیشن پاکستانی اور ہندوستانی کے بیچ میں نہیں کرنا, کیونکہ قرآن کی آیت کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو میں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان ساتھ میں تھے, بھلے اس کے اندر اکثر لوگ یہاں مسلمان ہیں, وہاں اکثر لوگ ہندو ہیں, پھر بھی پڑوسی کا خیال تو رکھنا چاہیے نا. مانو اگر وہ غیر مسلم بھی ہے, آپ کو اسلام کو تو فالو کرنا چاہیے. کیا پڑوسی کا حق ہوتا ہے آپ سے, آپ پر؟ ایک اگر مسلمان اپنے پڑوسی کو نامحفوظ, اگر if he feels insecure, اگر ڈینجر ہوتا ہے, تو مسلمان اپنے پڑوسی کو ڈینجر میں ڈال ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ کو مسلم ہونا چاہیے, آپ سمجھے نا, اس کا مطلب نہیں انڈیا اچھی ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں انڈیا اچھی یا پاکستان اچھی, یا انڈیا خراب یا پاکستان خراب, وہ کلوز ڈور پہ بات کرنا چاہیے. تو پبلک میں بات کرتے تو وی شوڈ بی ون, وی شوڈ بی یونائٹڈ. اور یہ اسلام کا مقصد ہے. آپ دیکھیں خلفاء راشدین کس طریقے سے بات کرتے تھے. تو میں اگر دائی ہوں, بڑے مسلم ملک میں ہوں, میرا میسج غیر مسلم ہی دیکھ رہے. تو یہ حکمت ہے کہ ہمیں اسلام کے اصول کو بیان کرنا چاہیے. یہ کمپٹیشن بٹوین پاکستان اور انڈیا نہیں, یہ کمپٹیشن بٹوین اسلام اور دیگر مذاہب ہے. تو میں یہاں اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوں, اور آپ بھی اور سارے پاکستانی پہلے اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. کچھ بھی بات, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں. اگر کمپٹیشن آتا ہے دیش کی نمائندگی کرو یا اللہ کی کرو, ہمیں اللہ کی کرنا چاہیے. میں پاکستانی سے محبت کرتا ہوں لیکن اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں ہندوستانی سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ سے زیادہ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دونوں یکساں ہو تاکہ میرا دین پھیلے. ہندوستان میں میرے تقریر کے لیے 25% اکثر غیر مسلم ہوتے تھے. اگر میں 1 لاکھ کا مجمع میں تقریر کر رہا ہوں تو 25,000 غیر مسلم, 10 لاکھ کا مجمع کے اندر 2.5 لاکھ. تو مجھے مثال پیش کرنا چاہیے, مجھے دیکھ رہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں دائی ہوں, میں کس کو سپورٹ کر رہا ہوں. مان لو اگر میں محبت بھی کرتا ہوں پاکستانی سے لیکن اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں, مان لو میں ہندوستانی سے محبت کرتا ہوں اور کرتا ہوں تو دونوں سے. ایک شخص اگر ہندوستان میں خراب ہے تو بولوں گا وہ خراب ہے, ہندوستان خراب نہیں. ایک شخص اگر پاکستان میں خراب ہے تو شخص خراب ہے. ہمیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف. ہمیں اللہ کے رسول کی مثال کیا ہے. صلح حدیبیہ میں جب کافروں نے کہا کہ آپ کینسل کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, تو انہیں اللہ کے رسول کینسل کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان سب سے نیچا ہو گیا, ہم ابھی طاقتور ہے, ہمارے پاس ایبلٹی ہے, اور اللہ کے رسول کینسل کر رہے. اللہ کے رسول نے کیا کینسل کیا؟ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو بولنا ضروری نہیں, رسول اللہ بولنا ضروری نہیں, فرض نہیں ہے. تو انہیں وہ کینسل کیا. اگر کافر کہتے تھے لکھو کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, تو اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں مانتے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول کی دور اندیشی. وہ حرام تھوڑی کہہ رہے, وہ تھوڑی لکھ رہے کہ میں اللہ